بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل انسان تھے۔ ان کا شمار فارسی زبان کے اکابر صوفی بزرگوں اور شعراء میں ہوتا ہے۔ حکایات شیخ سعدی کا ادب میں منفرد مقام ہے، ان بے پند و نسائی کا خزانہ ہے۔ ان کی حکایات میں سے چند ایک پیش خدمت ہے۔ پہلی حکایت، جس کا نام ہے انسانی آزادی۔ اس میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بادشاہ کی سرکار میں ملازم تھا اور دوسرا محنت مزدوری کر کے آزادی سے اپنی روزی کماتا تھا۔ ایک دن امیر بھائی اپنے غریب بھائی سے ملنے آیا تو گفتگو کے دوران کہنے لگا، بھائی میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی بادشاہ کی ملازمت اختیار کر لو، محنت مزدوری کر کے تو تمہارا گزارا بھی نہیں ہوتا، مشکل سے 2 وقت کی روکھی سوکھی ملتی ہے۔ اپنے امیر بھائی کی یہ بات سن کر غریب بھائی نے کہا، تم مجھے بادشاہ کی نوکری کی اختیار کرنے کی ترغیب دے رہے ہو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم پرائی تابع داری ترک کر کے آزادی کی زندگی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ عقل مندوں نے کہا ہے کہ جو کی سوکھی روٹی کھا کر آزاد زندگی بسر کرنا اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ سنہری پٹکا کمر سے باندھ کر بادشاہ کی خدمت کی جائے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں بندگی بے چارگی کی برائیوں اور آزاد زندگی کی برکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ملازمت خواہ بادشاہ ہی کی کیوں نہ ہو، وہ باعث ذلت ہے۔ دوسری حکایت کا نام ہے خدا کا دوست۔ شام کے رہنے والے ایک بزرگ جن کا لقب خدا دوست تھا، آبادی سے نکل کر ایک غار میں آباد ہو گئے تھے۔ اللہ کی یاد کے سوا انہیں کسی سے غرض نہ تھی، اور ان کی یہی بے غرضی ان کی مقبولیت کا سبب بن گئی تھی۔ لوگ دور دور سے ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے اور دعاؤں کے تحفے لے کر لوٹ جاتے تھے۔ اس علاقے کا جاگیردار ایک بہت ہی سنگ دل اور ظالم شخص تھا۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ غریبوں کو ستانا اور رلانا گویا اس کا خاص مشغلہ تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ ایک دن وہ بھی بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ بزرگ خدا دوست سب سے مروت اور مہربانی کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جب اس ظالم جاگیردار کو اپنے قریب آیا تو نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس ظالم نے بھی یہ بات محسوس کی کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ وہ قریب بیٹھ کے اور شکایت بھری آواز میں کہا، حضرت کیا بات ہے، آپ نے میری طرف التفات نہیں فرمایا، کم از کم میں اس سلوک کا تو مستحق تھا جو جناب والا دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، اے شخص تو حسن سلوک کا مستحق کس طرح ٹھہر سکتا ہے؟ تو خدا کی مخلوق کو ستانے اور پریشان کرنے والا ہے، اور ہمیں مخلوق خدا کی پریشانی سے پریشانی ہے۔ تو ہمارے دوستوں کا دشمن ہے، پھر ہمارا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ مخلوق خدا کا دشمن دراصل خدا کا دشمن ہے، اس لیے خدا کے دوستوں کا فرض ہے کہ مخلوق خدا کے دشمنوں سے بیر رکھیں، یعنی ان کے ساتھ دشمنی رکھیں۔ اگلی حکایت ہے فکر معاش۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، ایک عابد و زاہد لیکن عیالدار شخص سے بادشاہ نے سوال کیا، کہیے آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، حضور والا ساری رات مناجات میں مشغول رہتا ہوں، صبح دعائیں مانگتا ہوں، اور دن اس فکر و تردد میں گزر جاتا ہے کہ میری اور بال بچوں کی گزر اوقات بسر کیسے ہوگی۔ رات اس فکر میں گزرتی ہے، دن اسی جستجو میں کٹتا ہے، فضول بوجھ زندگانی کا عمر کا آفتاب گھٹتا ہے۔ بادشاہ دانا تھا، سمجھ گیا کہ روزی کی تنگی کے باعث یہ شخص سخت مصیبت میں مبتلا ہے۔ اپنے وزیر خزانہ کو اشارہ کیا کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ چنانچہ اسے شاہی خزانے سے وظیفہ ملنے لگا اور اس کی بے اطمینانی ختم ہوئی۔ اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سچائی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ باعزت زندگی گزارنے کے لیے مادی وسائل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے فکر معاش سے غافل ہو جاتے ہیں، انہیں دوسروں کا محتاج بننا پڑتا ہے۔ اگلی حکایت ہے زخمی درویش۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، ایک درویش سمندر کے کنارے اس حالت میں زندگی گزار رہا تھا کہ اس کے جسم پر چیتے کے ناخنوں کا لگا ہوا ایک زخم ناسور بن چکا تھا۔ اس ناسور کی وجہ سے درویش بہت تکلیف میں مبتلا تھا، مگر اس حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس سے سوال کیا گیا کہ اے مرد خدا، یہ شکر کرنے کا کون سا موقع ہے؟ درویش نے جواب دیا، میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں نہیں، یعنی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں۔ تو نے سنا نہیں کہ اللہ والے گناہ کے مقابلے میں مصائب کو پسند کرتے ہیں؟ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈلوا دینے کی دھمکی دی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے قید کی مصیبت اس گناہ کے مقابلے میں قبول ہے جس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے۔
درویش نے مزید کہا کہ اللہ والوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے رب کو راضی رکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے اس بلند مرتبے کا حال بیان کیا ہے جب وہ ہر بات کو من جانب اللہ خیال کرتا ہے اور ہر وقت اس خیال میں رہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے کس طرح راضی ہوگا۔ یہی وہ روحانی منزل ہے جب انسان کو سچا اطمینان اور سچی راحت حاصل ہوتی ہے اور وہ خوف اور غم سے پاک ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔